نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آپ فرما دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، کون سی چھوڑوں؟ ان 4 برائیوں میں سے پہلی برائی یہ ہے کہ میں بدکار آدمی ہوں، بدکاری کرتا ہوں۔ دوسری برائی یہ ہے کہ میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں۔ تیسری یہ کہ میں شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں۔ چوتھی برائی مجھ میں یہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے آپ فرمائیں کون سی برائی ترک کر دوں، چھوڑ دوں؟ حالانکہ 4 گناہ ایسے تھے کہ کسی کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جاری رکھو، سارے حرام کام ہیں، سارے برائی کا کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا پر حکمت جواب عطا فرمایا کہ تمام برائیوں سے چھٹکارا مل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نہ بولا کرو۔ اب چونکہ آپ سچ کی تاثیر سے واقف تھے، اس لیے تمام دوسرے گناہوں پر اسے ترجیح دی کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ چھوڑ دو۔ چنانچہ اس شخص نے عہد کیا کہ میں اس بات پر قائم رہوں گا، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات ہوئی تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ شراب پیتا ہوں اور پھر بدکاری کرتا ہوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا، شراب نہیں پی تھی، جھوٹ بولوں گا، یہ بدکاری نہیں کی تھی، جھوٹ بولوں گا۔ تو جھوٹ کی اس ایک فرمان کی وجہ سے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، شراب سے بھی اللہ نے بچا دیا، اور بدکاری سے بھی اللہ نے بچا دیا، اور چوری سے بھی اللہ بچا دیا، وہ متقی بن گیا۔ ہمارا معاشرہ گھر چکا ہے جھوٹ میں، ہماری بچیاں جھوٹ بولتی ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ٹیچر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدان بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ کر کے بھی نہیں پورا کرتے، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ پر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا تاجر ہے وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں، میرا مال نہیں بکتا، میری تجارت نہیں ہوتی، میری دکان نہیں چلتی۔ یعنی جھوٹ سرایت کر چکا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ سرایت کر جائے وہاں ساری برائیاں پھیلتی ہیں، یہ ماں ہیں برائیوں کی، گناہوں کی، نافرمانی کی۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم اپنے طور پر طے کر لیں کہ ہم نہ بچوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ چھوٹوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ بڑوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ وعدہ خلافی کے وقت جھوٹ بولیں گے، نہ بیوی بچوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ کسی سے جھوٹ بولیں گے۔ طے کر لیجئے، اب طے کر لیجئے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے گناہوں سے اللہ بچا دے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومن بزدل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے شاید فرمایا جی بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومن بخیل ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مومن جھوٹا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن آج سارے کلمہ کو ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ایسی فرما رہے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کے مطلب ہے ہم اتنا گر چکے ہیں کہ جو کام ناممکن تھا مسلمان کے اندر، وہ پہلی ہماری عادت بن گئی ہے۔ ناممکن کام میرے نبی کے نزدیک جو تھا، مشکل نہیں ناممکن، وہ ہماری طبیعت ثانیہ بن چکا ہے، وہ ہماری عادت بن چکا ہے، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم کتنا گر چکے ہیں معاشرتی طور پر، تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، بربادی کا آخری زینہ ہے ہمارا۔ آئیے توبہ کر لیجیے، آئیے اللہ کے رسول کے فرمانبرداری میں آ جائیے، آئیے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، آئیے اصلاح کی کوشش کیجیے، تربیت کی کوشش کیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرا ساتھ دیں گے اور اس تربیت میں بنیادی کردار ادا کریں گے، خود بھی بچیں گے گناہوں سے، خود دوسروں کو بھی بچائیں گے، خود بھی جھوٹ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، خود بھی اس پیغام کو سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ یہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتر بن جائے۔